فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى ربك ذو الجلال والإكرام كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم آپ تھوڑا سا ٹھیک ہو تاکہ پیچھے آنے والوں کو جگہ مل سکے آگے پیچھے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرب الرحيم وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الكرام المكرمين المتقين وأولياء أمته والعلماء والمجتهدين والصالحين وعلينا معهم أجمعين إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلى عاد أخاهم هودا صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله حاضرین محترم اللہ رب العزت کا صدقہ اور شکر کہ جس کی توفیق خاص سے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین مبارکہ کے تصدق سے خالق کائنات
زندگی بسر کر رہے ہیں یا میں رہ رہے ہیں، ان تمام احباب کی جانب سے چونکہ آج کی افطاری کا اہتمام کیا گیا ہے، میں جملہ احباب جو بنگلہ دیش سے تعلق رکھنے والے ہیں اور دور و نزدیک سے تشریف لائے ہیں، ہم آپ کو مرکز منہاج القرآن اور اسلامک سینٹر کی جانب سے، انتظامیہ کی جانب سے آپ کو خوش آمدید بھی کہتے ہیں اور آپ کو مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں کہ رب کائنات نے آپ لوگوں کو یہ توفیق عطا فرمائی کیا اتنی کثیر تعداد میں لوگوں کی افطاری کا انتظام و انصرام کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا ہے، باری تعالیٰ آپ کی اس حاضری کو، اس اخلاص کو، اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور آپ لوگوں کے رزق میں اللہ رب العزت مزید برکات نازل فرمائے اور آپ کی اس کاوش اور حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ حاضرین محترم، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہماری یہ سلسلہ بار گفتگو جو نماز عصر کے بعد شروع ہوتی ہے نماز مغرب تک، وقت افطار تک، ہم روزانہ کی بنیاد پر اس نشست میں قرآن پاک کی کسی سورہ کا خلاصہ اختصار کے ساتھ آپ کی گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں، اور آج کی اس نشست میں جس سورہ کا میں نے انتخاب کیا جو ترتیب 22 ہے، کل چونکہ سورہ یونس کا ہم نے مطالعہ کیا تھا اور آج یہ سورہ ہود ہے اور یہ قرآن پاک کی 11 نمبر سورہ ہے، اس کا خلاصہ میں آپ کی گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کروں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن، حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ سورہ ہود کو اللہ رب العزت نے مکہ المکرمہ کے اندر نازل فرمایا، اور سورہ ہود کی اگر آیات اور رکوع کی بات کی جائے تو سورہ ہود میں 10 رکوع ہیں اور 123 آیات کریمہ کا نزول اللہ رب العزت نے فرمایا۔ جیسا کہ آپ اس کے نام سے واقف ہیں، اس سورہ کا نام ہے سورہ ہود۔ بولیے ذرا کیا ہے؟ سورہ ہود۔ سب بولے ذرا، سورہ ہود۔ اس کی آیت کریمہ جس کا نمبر ہے 50 سے لے کر 60 تک، اس کے اندر اللہ رب العزت نے حضرت ہود علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ اور ان کا تذکرہ کیا ہے، جس میں سیدنا ہود علیہ السلام اپنی قوم کو تبلیغ کرتے ہیں، اللہ رب العزت کی توحید کی اور یکتائی کی دعوت دیتے ہیں، لیکن حضرت ہود علیہ السلام کی جو قوم تھی انہوں نے ان کی دعوت کو قبول نہ کیا، بتوں کی عبادت کرتے رہے۔ یہ تھوڑا سا مائک کھول دیا، کی عبادت کرتے رہے، بتوں کی عبادت کرتے رہے، لیکن حضرت ہود علیہ السلام ان کی بات کو ایکسیپٹ نہ کیا اور نہ ان کو اللہ کا نبی تسلیم کیا۔ تو یہ سارا واقعہ رب کائنات نے سورہ ہود کی آیت کریمہ 50 سے لے کر 60 تک اس کے اندر بیان کیا گیا ہے، اسی وجہ سے اس سورہ کا نام سورہ ہود رکھا گیا۔ حاضرین محترم، سورہ ہود کے متعلق ایک حدیث مبارکہ میں آپ کی گوش گزار کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایک مرتبہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں دیکھتا ہوں کہ آپ پر بڑھاپے کے آثار نمایاں ہو رہے ہیں، آپ بڑھاپے کی طرف رواں دواں ہیں، نشانیاں ظاہر ہو رہی ہیں۔ تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا ہے، اور پھر اس کے ساتھ چند صورتوں کا آقا علیہ السلام نے ذکر فرمایا، سورہ ہود کا ذکر فرمایا، سورہ واقعہ کا ذکر فرمایا، سورہ مرسلات کا ذکر فرمایا، سورہ نبأ عما یتساءلون اس کا ذکر فرمایا، اور سورہ اذا الشمس کورت اس کا ذکر فرمایا، اور فرمایا کہ مجھے ان صورتوں نے بوڑھا کر دیا ہے۔
اب اس کے بارے میں ائمہ بیان کرتے ہیں، محدثین بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کا یہ فرمانے کا مقصد یہ تھا کہ چونکہ ان صورتوں کے اندر اللہ رب العزت نے مرنے کا ذکر فرمایا ہے، موت کا ذکر فرمایا ہے، قیامت کا ذکر فرمایا ہے، قبر کا ذکر کیا ہے، اور انسان جب انتقال کر جائے گا، اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا، تو ایک وقت کے بعد خالق کائنات انسان کو دوبارہ زندگی عطا فرمائے گا، پھر انسان کا حساب کتاب لیا جائے گا، پھر جنت کا دوزخ ہے، جنت کا ذکر ہے، پھر دوزخ کا ذکر ہے۔ تو اس وجہ سے تاجدار کائنات نے ارشاد فرمایا کہ مجھے ان صورتوں نے بوڑھا کر دیا ہے۔ پھر حاضرین محترم، حضرت کعب رضی اللہ عنہ آپ سے ایک حدیث مبارکہ مروی ہے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سورہ ہود کو جمعہ کے دن تلاوت کیا کرو، جمعہ کے دن اس کو پڑھا کرو سورہ ہود کو۔ اس کے اگر مضامین کی بات کی جائے تو سورہ ہود کے اندر اللہ رب العزت نے توحید کا ذکر فرمایا ہے، اپنی ذات کا ذکر کیا ہے، آقا علیہ السلام کی نبوت کا ذکر فرمایا ہے، پھر مرنے کے بعد انسان کو دوبارہ زندگی عطا کی جائے گی، اس موضوع کو بھی رب کائنات نے سورہ ہود کے اندر بیان کیا۔ پھر اسی طرح قرآن پاک کو دلیل کے طور پر رب کائنات نے ارشاد فرمایا ہے کہ قرآن کسی انسان کی کتاب نہیں ہے، بلکہ قرآن کس کی کتاب ہے؟ بولیے، اللہ رب العزت کی کتاب ہے۔ پچھلی نشست میں کل میں نے جو سورہ یونس کے اندر ایک آیت کریمہ آپ کی گفتگو کی تھی، جو کفار مشرکین قرآن پر اعتراض کرتے تھے اور اللہ رب العزت کی ذات پر اور آقا علیہ السلام پر اعتراض کرتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ قرآن نعوذ باللہ وہ حضور علیہ السلام نے اپنی طرف سے کریٹ کیا ہے، حضور نے اپنی طرف سے نعوذ باللہ قرآن کو گھڑا ہے، یہ اللہ رب العزت کا کلام نہیں ہے۔ تو پچھلی سورہ یونس کے اندر رب کائنات نے ان کا رد فرمایا اور ارشاد فرمایا، کفار اے مشرکین، اگر تم یہ اعتراض کرتے ہو کہ قرآن کسی انسان کا تخلیق کردہ ہے، کسی انسان نے اس کو کریٹ کیا ہے، تو تمہیں میں چیلنج دیتا ہوں کہ قرآن کی صورتوں میں سے فقط ایک صورت کی مثل کوئی دوسری صورت بنا کر لے آؤ۔ اور حاضرین محترم، 15 صدیاں بیت چکی ہیں، لیکن کفار مشرکین یہ چیلنج ایکسیپٹ نہیں کر رہے اور کسی کی اتنی ہمت بھی نہیں ہے۔ اسی طرح آج کی سورہ کے اندر بھی رب کائنات نے کفار کو، مشرکین کو چیلنج دیا ہے اور قرآن کا ہی چیلنج دیا ہے۔ فرمایا کہ قرآن کے بارے میں تم اعتراض کرتے ہو، فرمایا ام یقولون افتراہ قل فاتوا بعشر سور مثلہ، فرمایا کہ اگر قرآن کے متعلق تم اعتراض کرتے ہو تو قرآن کی صورتوں کی مثل 10 صورتیں بنا کر لے۔ سورہ یونس کے اندر چیلنج دیا ایک صورت کا، اور یہاں پر رب کائنات نے 10 صورتوں کا چیلنج دیا ہے۔ پھر اسی طرح دوستان سیواکار، سورہ ہود کے اندر رب کائنات نے آسمان کا ذکر فرمایا، پھر زمین کی تخلیق کا ذکر کیا گیا ہے، پھر ان کے کون سے فوائد ہیں، اس دنیا کے اندر اللہ رب العزت نے کن نعمتوں کو پیدا کیا ہے، پھر ان نعمتوں سے انسان کیسے فائدہ اٹھاتا ہے، منافع حاصل کرتا ہے، اس کا رب کائنات نے ذکر فرمایا ہے۔ پھر اس کا آگے مقصود بھی بیان فرمایا ہے، مقصد بھی بیان کیا ہے کہ اے بندے، میں اگر یہ تمہیں نعمتیں عطا کر رہا ہوں، تمہیں آسمان سے پانی برسایا جا رہا ہے تمہارے لیے، زمین کو کریٹ کیا گیا ہے تمہارے لیے، زمین کے اندر پھل آتے ہیں، فروٹ آتے ہیں، اسی طرح سبزہ ہے، پہاڑ ہے، دریا ہے، سمندر ہے، پانی ہے، اس کے اندر جانور ہے، یہ ساری کائنات جو ہے اے بندے میں نے فقط تیری خاطر تخلیق کی ہے، انسان کی خاطر بنائی ہے۔ اور آگے مقصد کیا بیان فرمایا ہے؟ مقصد فقط ایک ہے کہ تم میری ان نعمتوں پر میری ذات کا شکر ادا کرنے والا بن جائے۔ لیکن دوستان ذی وقار، آج ہم انسان جتنی اللہ پاک ہمیں نعمت عطا کرتا ہے، ہم اتنا ہی ناشکرے بنتے جاتے ہیں۔ آگے چل کر میں ایک چیز آپ کی گوش گزار کرتا ہوں۔ پھر اسی طرح اللہ رب العزت نے اس سورہ کے اندر مصیبت اور آسانی کے آ جانے پر مومن کا کیا رد عمل ہوتا ہے اور منافق کا، کافر کا کیا رد عمل ہوتا ہے،
اس کو بھی رب کائنات نے بیان فرمایا ہے۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ جب ہم کسی مومن پر آسانی کرتے ہیں، کسی مسلمان پر آسانی کرتے ہیں، اس کو کوئی نعمت عطا کرتے ہیں، تو وہ بندہ اور زیادہ رب کائنات کا شکر ادا کرنے والا بن جاتا ہے۔ اور پھر آگے ارشاد فرمایا کہ جب کسی مومن پر مصیبت آتی ہے، اس کے راستے میں کوئی تکلیف آ جاتی ہے، کسی رکاوٹ کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے، تو وہ انسان، وہ مومن اللہ کی ذات پر طعنا نہیں کرتا، خدا کی ذات کے ساتھ شکوہ نہیں کرتا، بلکہ مصیبت آ جانے پر بھی وہ مومن، وہ مسلمان، وہ کلمہ پڑھنے والا ہمیشہ مصیبت پر صابر بن کر رہتا ہے، صبر کرنے والا بن جاتا ہے۔ اور اس کے اپوزٹ اللہ رب العزت نے بات کیا بیان فرمائی ہے، ارشاد فرمایا کہ جب کسی کافر پر مصیبت آتی ہے تو وہ شکوہ اور شکایت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ کافر کا رد عمل سنیے گا، جب کافر پر اللہ پاک مصیبت بھیجتا ہے یا اس کے لیے تھوڑا سا ہاتھ تنگ کر لیا جاتا ہے، اس کے رزق کے اندر تنگی کر دی جاتی ہے، یا اس کو کسی بیماری کے اندر مبتلا کر دیا جاتا ہے، تو کافر وہ کیا کرتا ہے؟ کافر اللہ رب العزت کی ناشکری کرتا ہے، خدا کی ذات پر شکوہ کرتا ہے، طعنا دیتا ہے کہ باری تعالیٰ فلاں بندہ تو تندرست ہے، تو نے مجھے بیماری کے اندر مبتلا کر دیا، فلاں بندے کے پاس رزق کی فراوانی ہے، اس کے پاس بنگلے ہیں، اس کے پاس گاڑیاں ہیں، اس کے پاس فلاں نعمت ہے، باری تعالیٰ میرے پاس یہ نعمتیں میسر نہیں ہیں۔ تو کافر کیا کرتا ہے؟ وہ خدا کی ذات پر شکوہ کرتا ہے۔ لیکن دوستان زیباکار، جو بندہ مومن ہوتا ہے، جس کا تعلق خدا کی ذات کے ساتھ پختہ ہو چکا ہوتا ہے، خدا کی ذات کے ساتھ جو اپنی نسبت کو، اپنے تعلق کو جوڑ لیتا ہے، اس کے سامنے جتنی رکاوٹیں آ جائیں، جتنی مصیبتیں آ جائیں، اس انسان کے سامنے جتنی پریشانیاں آ جائیں، وہ بندہ نہ تو ذات خدا سے جدا ہوتا ہے، نہ ذات مصطفیٰ سے جدا ہوتا ہے۔ یہ مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز ہے کہ کافر رونے والا ہوتا ہے، لیکن دوستان زیباکار، جو مسلمان ہوتا ہے، اللہ رب العزت جب اس کو نعمت عطا کرتا ہے تو وہ بندہ اور زیادہ اللہ رب العزت کی ذات کا شکر ادا کرنے والا بن جاتا ہے۔ اور قرآن کریم کے ایک مقام پر رب کائنات نے ارشاد فرمایا، لئن شکرتم لازیدنکم، اے بندے اگر تم میری ذات کا شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا۔ اب بنگلہ دیش کے ہمارے ساتھیوں اور پاکستان سے تعلق رکھنے والوں، دیکھیں آج اللہ رب العزت نے ہمیں صحت عطا کی ہے۔ انسان ہے نا، انسان بڑا ناشکرا ہے، جب تک اس کے پاس کوئی نعمت میسر ہوتی ہے یہ اللہ کی ذات کا شکر ادا نہیں کرتا۔ میں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، اپنی بات کر رہا ہوں کہ آج ہمارا رب کائنات کی ذات کے ساتھ بھی تعلق دوستان زیباکار بدل چکا ہے۔ جی آج اگر اللہ نے ہمیں نعمت عطا کی ہے، میں فقط اپنے جسم کی اگر بات کروں، جی رب نے ہمیں جسم عطا کیا ہے، خالق کائنات نے ہمیں صحت عطا کی ہے۔ اب دیکھیں جسم کے اندر ہر عضو کو لے لیں، اگر ہم فقط ان آنکھوں کا شکر ادا کرنا چاہیں تو مجھے بتائیے ہم ان آنکھوں کا شکر ادا کر سکتے ہیں؟ کہ کتنی بڑی نعمت ہے خالق کائنات کی یہ آنکھیں۔ جس کے پاس آج آنکھیں نہیں ہیں، ذرا اس سے جا کر پوچھئے کہ آنکھوں کی قدر اور قیمت کیا ہوتی ہے۔ وہ انسان، نابینا انسان آپ کو کہے گا میری مال و دولت لے لو، میرا سب کچھ لے لو، لیکن مجھے میری آنکھیں واپس لوٹا دو۔ لیکن دوستان زیباکار، آنکھیں اللہ پاک کی اتنی بڑی نعمت ہے، انسان ساری زندگی اگر خدا کی ذات کا شکر ادا کرتا رہے تو شکر ادا نہیں کر سکتا۔ پھر اسی طرح آج ہمارے ہاتھ سلامت ہے، ہم جو کام کرنا چاہیں آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں، لیکن دوستان زیباکار ذرا ان سے جا کر پوچھئے کہ جن کے پاس یہ نعمت چھن چکی ہے۔ اسی طرح آج ہماری ٹانگیں سلامت ہیں، آج ہمارے پاؤں سلامت ہیں، جی تو دوستان زیباکار جس کے پاس پاؤں کی نعمت نہیں ہے، جس کے پاس ٹانگیں نہیں ہیں، جو چل نہیں سکتا، جو دنیا گھوم نہیں سکتا، ذرا اس سے پوچھئے جا کر کہ پاؤں کی قدر و قیمت کا عالم کیا ہوتا ہے۔ اور آج رب کائنات نے ہمیں ہر نعمت عطا فرمائی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شکر ادا کریں۔ پھر اسی طرح مال و دولت کی بات کریں، آج
اگر خالق کائنات نے ہمیں نوازا ہے، ہمیں مال و دولت عطا کیا ہے، تو اللہ کی ذات کا شکر ادا کرے اور اس کی بارگاہ میں بانٹا کرے، مساکین میں تقسیم کیا کرے۔ اپنی توفیق کے مطابق رب نے جتنی آپ کو طاقت دی ہے، جتنی ہمت دی ہے، اس کے مطابق آپ کسی یتیم کی مدد کر دیں، کسی بیوہ کی مدد کر دیں۔ جی آپ اپنے علاقے میں دیکھیں، اپنے محلے میں دیکھیں، اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں کہ جو بندہ مالی طور پر تھوڑا کمزور ہے اور رب کائنات نے آپ کو نوازا ہے تو آپ لوگ ان کی مدد کر دیں۔ یقین مانیے یہ خدا کا وعدہ ہے، یہ میرا وعدہ یا کسی عالم کا یا کسی مفتی کا وعدہ نہیں ہے، بلکہ یہ خدا وعدہ کر رہا ہے کیا؟ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اے بندے اگر تم میری بارگاہ میں میرا شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا۔ اسی طرح دوستان ذی وقار اس سورہ کے اندر اللہ رب العزت نے کفار کی طرف سے جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیتیں دی گئی، مصیبتیں دی گئی، تو رب کائنات نے آقا علیہ السلام کو تسلی دی ہے۔ تسلی کس طریقے سے دی ہے کہ سورہ ہود کے اندر رب کائنات نے مختلف انبیاء کرام اور ان کی قوموں کا تذکرہ فرمایا ہے، جیسے کہ پہلے بھی ہم نے بعض صورتوں میں ان قوموں کے احوال کا مطالعہ کیا ہے۔ اسی سورہ کے اندر بھی اللہ رب العزت نے سیدنا نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ بیان کیا ہے۔ اسی طرح سیدنا ہود علیہ السلام اور ان کی قوم عاد کا ذکر کیا گیا ہے۔ پھر سیدنا صالح علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر کیا گیا ہے۔ پھر اسی طرح سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور ان کے مہمان فرشتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ جی یہ بھی ایک مکمل واقعہ ہے۔ پھر اسی طرح انبیاء کرام اور ان کی قوموں کو اور ان کے واقعات کو بیان کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ یعنی یہ جو واقعات میں آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں، یہ بار بار خالق کائنات قرآن کے اندر بیان فرما رہا ہے۔ پہلے بھی کثیر جگہ پر رب کائنات نے، کثیر صورتوں کے اندر رب کائنات نے ان انبیاء کرام کے واقعات کو بیان کیا ہے۔ ائمہ بیان کرتے ہیں کہ ان واقعات کو بیان کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم مومن کلمہ پڑھنے والے، قرآن کا مطالعہ کرنے والے جب ان انبیاء کرام کے واقعات کو پڑھیں تو ہم عبرت حاصل کریں، ہم نصیحت حاصل کریں۔ تو رب کائنات نے بھی ان انبیاء کرام کا تذکرہ کر کے آقا علیہ السلام کو تسلی دی ہے۔ پھر حاضرین محترم، دین کے اندر استقامت کا رب کائنات نے حکم دیا ہے۔ دین کے اندر مستقیم بن جانا۔ پہلے جن چیزوں کا میں نے آپ کے سامنے چند چیزوں کا تذکرہ کیا ہے کہ انسان دین کے اندر کامل ہو جائے، دین کے اندر استقامت اختیار کرنے والا بن جائے۔ انسان کے سامنے رکاوٹیں آئیں، پریشانیاں آئیں، لیکن اس انسان کو چاہیے کہ ہمیشہ خدا کی ذات کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑے رکھے، اپنی نسبت کو قائم رکھے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے سورہ ہود کے اندر نماز کے اوقات کا ذکر فرمایا ہے۔ پھر جو بندے اللہ رب العزت کی دعوت کا انکار کرنے والے ہوتے ہیں ان کے متعلق رب کائنات نے مختلف وعیدوں کو بیان فرمایا ہے۔ پھر جو متقین ہوتے ہیں، پرہیزگار ہوتے ہیں، اللہ والے ہوتے ہیں، خدا کی ذات کے ساتھ نسبت رکھنے والے ہوتے ہیں اور اپنی زندگی کو فقط اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر بسر کرنے والے ہوتے ہیں، نماز پڑھنے والے ہوتے ہیں، روزہ رکھنے والے ہوتے ہیں، صاحب استطاعت ہیں تو زکوٰۃ دینے والے ہوتے ہیں، حج کرنے والے ہوتے ہیں، متقین ہوتے ہیں، تو رب کائنات نے متقین کے لیے بھی قرآن کے اندر اور سورہ ہود کے اندر خوشخبریاں بیان فرمائی ہیں کہ اے بندے، اگر تم اپنی زندگی کو فقط میری رضا کی خاطر بسر کرے گا، فقط میری اطاعت میں بسر کرے گا اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور آقا علیہ السلام کی محبت میں اپنی زندگی کو اگر تم بسر کرو گے تو انسان پھر فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر آخرت کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، قبر کے اندر فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جنت اے انسان تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ لہذا حاضرین محترم، اختصار کے ساتھ میں نے چاہا کہ سورہ ہود کے مضامین کو آپ کے گوش گزار کر دیا جائے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا ہے باری تعالیٰ ہم نے جو کچھ سنایا اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ حاضرین محترم، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج کی افطاری ہمارے جو دوست احباب جن کا تعلق بنگلہ دیش سے ہے، بنگلہ دیش کمیونٹی کی طرف سے آج کی افطاری کا انتظام کیا گیا ہے
میں بارے دیگر جملہ احباب جو دور و نزدیک سے مرکز منہاج القرآن پر تشریف لائے ہیں، ہم آپ کو انتظامیہ کی جانب سے اور منہاج القرآن کی جانب سے دل کی عمیق گہرائیوں سے خوش آمدید بھی کہتے ہیں، مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں۔ ابھی تمام احباب سے گزارش ہے کہ اپنے ساتھیوں کی دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ باری تعالیٰ ہمارے دوست احباب جس کا تعلق بنگلہ دیش سے جن کا تعلق ہے، انہوں نے آج کے افطاری کا انتظام کیا ہے، باری تعالیٰ ان کی اس کاوش کو، اس اخلاص کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ بولا جملہ احباب جنہوں نے کسی بھی طریقے سے اس میں حصہ ڈالا ہے، باری تعالیٰ ان کے رزق کے اندر مزید کشادگی عطا فرما۔ مولا تیری بارگاہ کی التجا ہے کہ بنگلہ دیش کے جملہ احباب اور پاکستان کے جملہ احباب اور مختلف کمیونٹیز کے لوگ جو یہاں پر موجود ہیں، ان پر اپنے خصوصی نوازشات کا رسول فرما، اپنی رحمتوں، اپنی برکات کا رسول فرما، ان کے رزق میں مزید کشادگی عطا فرما۔ مولا ان کی خیر فرما، ان کی فیملیز کی خیر فرما، ان کے بچوں کی خیر فرما۔ مولا ان کے بچوں کو صالح بنا، ان کو نیک بنا۔ مولا تیری بارگاہ میں التجا ہے جملہ احباب جو یہاں پر تشریف فرما ہے، ان کے خاندان میں جو لوگ پانی سے رخصت ہو چکے ہیں، تیری بارگاہ میں التجا کرتے ہیں ان کی کامل بخشش و مغفرت فرما۔ محترم اکرم صاحب کسی انسان کیا کہہ رہے ہیں، مولا تیری بارگاہ میں التجا ہے ان کی بھی کامل بخشش و مغفرت فرما۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے بے رحمت فرما۔ مولا جو لوگ بیمار ہیں، گھروں میں ہیں یا ہسپتالوں میں ہیں، ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ ہمارے پیارے ساتھی جو کھانے کا اہتمام کرتے ہیں، محترم عثمان صاحب وہ کہہ رہے تھے پاکستان کے اندر ان کے کوئی دوست ہے، ان کی ریلیٹیو وہ بیمار ہیں اور ایک خاتون ہیں وہ بیمار ہیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں باری تعالیٰ ان کو جو بھی جسمانی روحانی بیماری ہے، کوئی تکلیف ہے، اسے نجات عطا فرما، ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ مولا سب کو صحت و سلامتی والی لمبی زندگی عطا فرما۔ مولا ہمارے روزوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما، ہمارے قرآن کی تلاوت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ مولا ہمارے قیام اللیل کو، نماز تراویح کو، نماز تہجد کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ مولا جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما، جو قرض دار ہیں باری تعالیٰ ان کے قرض میں آسانی پیدا فرما۔ مولا جملہ احباب جو یہاں پر تشریف فرما ہے، ان کے دلوں کے اندر کون بھی خواہش ہے، تمنا ہے، آرزو ہے، دعا ہے، اپنے کرم سے اس کو پورا فرما۔ اور اسی طرح باری تعالیٰ تیری بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، یہ سارا دن ہمارے ساتھی جو کھانا پکاتے رہتے ہیں اور اسی طرح یہ آپ کی خدمت میں کھانا تقسیم کرنے والے یہ نوجوان ہیں، ان کے لیے دعا کرتے ہیں باری تعالیٰ ان کے رزق میں مزید کشادگی عطا فرما، ان پر اپنے خصوصی نوازشات کا نزول فرما۔ مولا اگر یہ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آج انشاءاللہ 43 منٹ پر لوگ افطار ہوگا، 1 منٹ کے بعد۔ کوئی سیٹ کرنا لے حی علی الفلاح حی علی الفلاح اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔
देखो जी माशाल्लाह आज रौनक लगी मिनहाजुल कुरान नवारा में। माशाल्लाह अफ्तारी का सामान देखें जी। ये सफ़े बाद में लगती हैं ये वाली जहाँ पे आप खाना रख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे नमाज़ पढ़ी जाती है। ये भी हरूं साहब आ रहे हैं जी। माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ गला आ रहे ने माशाल्लाह माशाल्लाह। आज माशाल्लाह जी चौथी लाइन भी लग गई है। माशाल्लाह जी। आ रहा समान सारा माशाल्लाह। चावल वाले चम्मच